الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. گزشتہ درس میں ہم نے ارکان الصلاۃ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور بتلایا تھا کہ نماز کے کل کتنے ارکان ہیں؟ ماشاءاللہ، کس نے کہا؟ نماز کے کل 14 ارکان ہیں. اور یہ بھی بتلایا تھا کہ رکن میں سے کوئی رکن اگر چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بہت لمبا ہو جاتا ہے مسئلہ. اس رکن کی تلافی کرنی کا مطلب اس رکن کو پورا کر کے سجدے سو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس رکن کی طرف آنا چاہیے، پلٹنا چاہیے، اس رکن کے ساتھ بعد کی نماز پوری کرنا چاہیے، پھر آخر میں سجدے سو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کئی مثالیں بھی ہم نے دی تھی اور مثالوں کو بہت سارے پوچھا بھی تھا. لیکن آج کے درس میں ہم مقتدیوں کی 3 ابتدا کی حالت میں جو خطا اور غلطیاں ہوتی ہیں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ پوری توجہ سے میری باتوں کو سنیں گے آپ، اور جو توجہ سے سنے گا وہ جواب دے لے جائے گا، اور جو توجہ سے نہیں سنے گا وہ جواب نہیں دے پائے گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ یاد رکھیے کہ جیسے ارکان ہیں ویسے کچھ واجبات ہیں. کیا ہیں؟ اچھا، کوئی صاحب ارکان بتا سکتے ہیں؟ 14 ارکان کیا ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ پھر درس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خاطر خواہ کہاں عبد الغفار ہے؟ یہاں پر نہیں ہے. آج وہ بھی نہیں. چلیے خیر جی، موجود ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ بنیادی طور پر پہلی بات یاد رکھیے، آپ 8 واجبات ہیں اور 14 ارکان ہیں. 8 واجبات ہیں اور 14 ارکان ہیں. میں پھر دوہرا دیتا ہوں 14 ارکان کو، پھر 8 واجبات کو بھی بتا دیتا ہوں، اور مقتدیوں کے امام کی اقتداء میں جو چند غلطیاں ہوتی ہیں اس میں کیا ان کے لیے سجدے سو ہے یا نہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو 14 جو ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام، ٹھیک ہے؟ دوسرا رکن کیا ہے؟ القیام مع القدرہ. تیسرا رکن قراءۃ الفاتحہ. چوتھا رکن الرکوع. پانچواں رکن الاعتدال بعد الرکوع. ٹھیک ہے؟ میں الفاظ اگرچہ عربی استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں اس سے مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے؟ کتنے ارکان ہوئے اب تک؟ 5 ہو گئے. چھٹا رکن کیا ہے؟ سجدہ کرنا. 7واں رکن کیا ہے؟ بین السجدتین، بیٹھنا، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، یہ رکن ہے. ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے؟ گننے میں پھر پریشان ہیں آپ لوگ. 7 ہو گئے. 8واں جو رکن ہے ترتیب کے ساتھ رکنوں کو پورا کرنا. ترتیب رکن کی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ترتیب کے ساتھ. اور اس کے بعد 9واں کیا ہے؟ اطمینان. اس میں سارے ارکان کے ادا کرنے میں اطمینان ہونا چاہیے. کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. آخری تشہد کیا ہے؟ 10. اس تشہد کے لیے بیٹھنا کیا ہے؟ 11. اس میں درود پڑھنا کیا ہے؟ 12. اور ساتھ ہی ساتھ تسلیم. تسلیم کا مطلب سلام کا پھیرنا. لہذا اس طرح سے یہ 13-14 ارکان ہیں. ان رکنوں میں سے کوئی بھی رکن اگر رہ جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں یا اگر آپ امام ہیں، مقتدی نہیں، مقتدیوں کے احکام الگ ہیں. اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں یا اگر آپ امام ہیں تو ان ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو اس رکن کی طرف آنا ہے، وہاں سے پھر نماز کنٹینیو پوری کر کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ سجدے سو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے، مثالیں پچھلے درس میں آ چکی ہیں، اب زیادہ نہیں اس کو جو ہے دہرائیں گے. واجبات 8 واجبات دیکھیے کیا ہیں آج کے درس کے. پہلا واجب تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں وہ سب واجب. ٹھیک ہے؟ نمبر 2
آپ جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. کیا یہ واجب ہے؟ اچھا، رکوع کے بعد جب آپ قیام کرتے ہیں تو ربنا لک الحمد اور بھی جو دعائیں میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. کتنے ہو گئے؟ 4. جب آپ سجدے کے بعد دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں رب اغفر لی یا جو اور دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کوئی دعا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. کتنے ہو گئے؟ پہلا تشہد کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. کتنے ہو گئے؟ 6. اس تشہد کے لیے بیٹھنا کیا ہے؟ اس تشہد کے لیے بیٹھنا واجب ہے. اس تشہد کے لیے بیٹھنا واجب ہے. کتنے ہو گئے؟ 7 و 8 ہو گئے. اچھا، تو ایک ہے تکبیرۃ الاحرام کے. اچھا، 8واں کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، کیونکہ تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ تکبیرات میں سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں آتا، تو لہذا سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے نا. اب قاعدہ سنیے، واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے تو سجدے سہو کافی ہے. رکن میں سے کوئی رکن رہ جائے تو سجدے سہو کافی نہیں. وہ رکن پہلے آ کر پورا کرنا پڑے گا، وہاں سے نماز مکمل کرنی پڑے گی، پھر لاسٹ میں جا کر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدے سہو کرنا پڑے گا. اب یہ اتنے علمی باتیں ہیں کہ شاید اس مجلس میں اس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں یہ اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ مقتدیوں کو کم از کم معلوم ہو کہ ہماری امام کی اقتداء میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ رکن چھوٹ جاتا ہے، کچھ واجب چھوٹ جاتا ہے. کیا ہمارے لیے بھی سجدے سہو ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے نا. نماز امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ارکان میں نے 14 بتائے، واجبات میں نے 8 بتائے. واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا، ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا، کس کا؟ مقتدی کا. کس کا؟ مقتدی کا. تو کیا اس کے لیے بھی سجدے سہو ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے. اس کے لیے 3 مسائل ہیں، یاد رکھیں آپ، یا 3 حالتیں ہیں مقتدی کی. پہلی حالت مقتدی کی کیا ہے؟ امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک شریک ہے. امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک شریک ہے، سلام پھیرنے تک شریک ہے. اس بیچ میں اس مقتدی سے واجب ارکان اس میں سے کچھ بھی بھول کر کے رہ جائے تو اس کے لیے سجدے سہو نہیں ہے. بس امام کی اقتداء اس کے لیے. کیا اس کے لیے؟ امام کی اقتداء کرنا ہے. اگر وہ امام کی اقتداء نہ کر کے واجب کو یعنی رکن کو دہرانے کے لیے پلٹانے کے لیے واپس لوٹے گا تو کس سے نکل گیا؟ وہ امام کی امامت سے نکل گیا. امام اپنا کر رہا ہے یا اپنی منمانی کر رہا ہے، ایسا ہوگا. تو یہ اللہ کا ایک بڑا فضل ہے مقتدیوں کے لیے. کیا کہ اگر بھول ہو جائے واجب میں، بھول ہو جائے رکن میں، اور شروع سے امام کے ساتھ ہے، سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ ہے، تو کچھ بھی اگر اس سے بھول ہو جائے واجب یا ارکان میں سے تو وہ امام کی اقتداء کی وجہ سے قابل معافی ہے. اس کے لیے سجدے سہو نہیں ہے. انہیں اپنی طرف سے سجدے سہو کرنا بولے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک حالت ہو گئی. ابھی 2 حالتیں بچی ہیں. یہ بعد کی 2 حالتیں غور سے سنیے آپ، کیونکہ آپ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ. امام کی مسائل الگ ہیں، وہ بہت لمبے چوڑے ہیں، اس پر بہت تفصیلات ہیں. دوسری حالت مقتدی کی وہ ایسی ہے کہ وہ آیا ہے امام سے ملنے کے لیے 1 رکعت کے بعد. کب آیا؟ 1 رکعت کے بعد آیا ہے. فرض کر لیجیے عشاء کی نماز تھی، امام کے ساتھ کتنی رکعتیں اس کو ملی؟ 3 رکعتیں ملی. اور کتنی رہ گئی؟ 1 رہ گئی. وہ جو امام کے ساتھ اس کو 3 رکعتیں ملی ہیں، اس بیچ میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی. غلطی مطلب کوئی رکن چھوٹ گیا، کوئی واجب چھوٹ گیا، تو کیا وہ سجدے سہو کرے گا؟ نہیں کرے گا. ہاں کرے گا. کرے گا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ امام کی اقتداء کرنا ہے. ظاہری بات ہے وہ 3 رکعت پڑھ رہا ہے، اسی 3 رکعتوں میں کوئی واجب رکن چھوٹ گیا، امام کی اقتداء کرنا ہے اسے.
تو اقتدا امام میں کیا کرے گا؟ وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، لیکن ایک رکعت ابھی باقی ہے نا اس کی، اور سجدہ سہو ہوتا کب ہے؟ آخری تشہد میں ہوتا ہے نا۔ تو پہلا قول تو وہی ہے، کیا پہلا قول؟ کہ وہ 3 رکعتیں امام کے ساتھ تھیں، انہی 3 رکعتوں میں اس سے کوئی واجب رہ گیا تھا یا رکن رہ گیا تھا، لہذا اس کا خیال کرتے ہوئے اس پر کچھ بھی نہیں ہے، جیسے شروع سے آخر تک رہنے والے پر کچھ بھی نہیں تھا، اس پر بھی کچھ نہیں، یعنی سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا قول علماء کا کیا ہے کہ وہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ سجدہ سہو اس لیے کر سکتا ہے کہ ایک رکعت باقی بچی ہوئی ہے اور سجدہ سہو آخری تشہد میں ہوتا ہے، تو لہذا اسے معلوم ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک جو ہے واجب چھوٹ گیا، تو لہذا اگر میں شروع سے آخر تک رہتا تو مجھے تو کرنا ہی نہیں تھا، لیکن ایک رکعت رہ جانے کی وجہ سے مجھے موقع مل رہا ہے کس کا؟ سجدہ سہو کرنے کا، تو لہذا وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد چاہے تو سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ لیکن راجح اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ وہ 3 رکعتوں کے بیچ میں غلطی ہوئی تھی امام کی ابتدا میں، اس وجہ سے وہاں سجدہ سہو بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہے تو ایک رکعت باقی رہ گئی تھی، قاعدہ بھی باقی ہے تشہد، لہذا اس وجہ سے اگر وہاں کرنا چاہے تو اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ 2 صورتیں ہو گئی نا۔ تیسری صورت دیکھیے اب کیا ہے۔ تیسری صورت مقتدی کی یہ ہے کہ کتنی رکعت چھوٹی تھی اس کی؟ 1 رکعت چھوٹی تھی نا۔ اب اس سے غلطی وہ چھوٹی ہوئی رکعت میں ہوئی ہے، 3 رکعت میں نہیں۔ امام کی امامت سے نکل گیا نا ابھی، اب کیا کر رہا؟ چھوٹی ہوئی رکعت دہرانے کے لیے پڑھ رہا، تو وہاں اس سے کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، وہاں اس سے کوئی رکن چھوٹ گیا ہے، تو آپ سجدہ سہو ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، کیوں؟ ہاں، غلطی اس نے کی ہے کہ مطلب امام کی اقتدا سے کیا ہو گیا ہے؟ باہر آ گیا، امام کی اقتدا سے باہر آ گیا، اب امام کی امامت میں نہیں ہے، وہ اب اپنی نماز پڑھ رہا وہ چھوٹی ہوئی رکعت، تو اب اگر اس سے غلطی ہوئی، کوئی واجب چھوٹ جائے، کوئی رکن چھوٹ جائے، تو اس کو رکن کی طرف آنا ہے، نماز پھر 1 رکعت پوری کر کے پھر سجدہ سہو کرنا۔ واجب چھوٹ جائے تو واجب کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا واجب ویسے ہی رہ جائے گا، سجدہ سہو آخر میں کر لے کر کافی ہے۔ مثال کے طور پر رکوع کرنا رکن ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک آدمی نے رکوع کر لیا ہے لیکن اس میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، تو اسے تیسری رکعت میں یاد آ جائے تو رکوع کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ واجب رہ گیا ہے، اس لیے سجدہ سہو کر لے گا، کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ مقتدیوں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ان 3 حالتوں میں ایک حالت ایسی ہے کہ شروع سے آخر تک امام کے ساتھ اگر مقتدی ہے، اگر نماز کی حالت میں اس سے کوئی رکن رہ جائے بھول کر، کوئی واجب رہ جائے بھول کر، تو اس پر سجدہ سہو اس لیے نہیں ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنائے اس لیے جاتا ہے کہ اس کی کیا کی جائے گی؟ اقتدا کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری حالت کیا ہے کہ 1 رکعت چھوٹنے کے بعد آ گیا، 3 رکعت پا لیا، امام کی اقتدا میں ادا کر رہا ہے، ان 3 رکعتوں میں اس سے کوئی رکن یا واجب چھوٹ گیا بھول کر کے، تب بھی صحیح یہ ہے کہ راجح کہ وہ کیا نہیں کرے گا؟ سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو کر بھی سکتا ہے، اس لیے کہ 1 رکعت اس کی باقی ہے، اور اس کے بعد ہی وہ کیا کرے گا؟ آخری تشہد کرے گا، اور سجدہ سہو تشہدی میں تشہد کے بعد ہوتا ہے، اسی لیے وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ غلطی اس سے 3 رکعتوں میں نہیں ہوئی، وہ 1 رکعت کے بعد جو آ گیا تھا، چھوٹ گئی تھی، اس 1 رکعت میں امام کی اقتدا سے نکلنے کے بعد اس کو دہراتے ہوئے کوئی واجب یا کوئی رکن چھوٹ گیا ہے، تو پھر اب کیا کرے گا؟ سجدہ سہو نہیں کرے گا نا؟ کیا نہیں کرے گا؟ کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ امام کی اقتدا سے، اس کی امامت سے باہر آ کر کے اپنی نماز ادا کر رہا ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 3 حالتیں ہو گئی نا۔ اگر ذوق ہے تو اس مسئلے کو آج ہی پورا کر دیتے ہیں، 1-2 اور حالتیں سن لیں گے امام کی۔ یہ مقتدی کی تھی نا، اب کس کی؟ امام کی حالتیں 2 سن لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صاحب ان 5 مسئلوں کو میرے اس درس کے بعد بیان کریں گے، ان کو 5 روپے نہیں 10 روپے میری طرف سے۔ کتنے؟ ہاں، یہ 5 مسئلے بیان کریں گے تو کتنا؟ 10 روپیہ انعام۔ عالم کے 10 روپے بہت بھاری ہوتے ہیں جی، اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، معمولی نہیں ہوتے 10 روپے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے امام کے ساتھ 2 مسئلے۔ امام امامت کرا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتنی رکعت چھوٹی تھی؟ 1 رکعت چھوٹی۔ وہ جو 1 رکعت چھوٹی تھی نا اس کی، اس میں امام سے کوئی غلطی ہوئی، اس سے نہیں، کس سے ہوئی؟ امام سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی رکن چھوٹا یا کوئی واجب چھوٹا، جو بھی ہوا، اس میں امام سے کیا ہو گئی ہے؟ غلطی ہو گئی۔ اور یہ آیا کب ہے؟ دوسری رکعت میں۔ مقتدی آ کر کے شامل ہوا،
اب 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد امام کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جلدی نہیں بولیں گے. ہاں سجدے سہو کرے گا. تو کیا مقتدی بھی سجدے سہو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیونکہ غلطی امام سے ہوئی ہے، مقتدی سے غلطی نہیں ہوئی. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. کیوں؟ انما جعل الامام لیتم بہ. امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی کیا کی جائے؟ اقتداء کی جائے. کیا کی جائے؟ اقتداء کی جائے. اچھا چلو یہیں ایک دوسرا مسئلہ سمجھتے ہیں. امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں. تو اب یہ سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ 1 رکعت باقی ہے. امام کی اقتداء سے نکل گیا ہے. اور غلطی بھی کب ہوئی ہے؟ وہ امام یہ تھا ہی نہیں نا اس وقت غلطی ہوئی ہے پہلی رکعت میں. اس کو معلوم بھی نہیں، اس غلطی کا پتہ بھی نہیں ہے. امام نے سلام پھیر دیا تو سلام پھیرنے کے بعد امام کی امامت سے کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا ہے. تو لہذا ایسی صورت میں اپنا کھڑا ہو جائے گا. اگرچہ وہ لوگ بعد میں سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کر لے رہے ہیں، اس کے لیے کرنا کوئی ضروری اس لیے نہیں ہے کہ امام نے سلام پھیرنے کے بعد کیا کیا ہے؟ 2 سجدے سہو کیا ہے. اگر اسی کے بدلے وہ سلام پھیرنے سے پہلے کرتا تو سجدہ اس لیے کرنا تھا کہ امام بنا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی کیا کی جائے؟ اقتداء کی جائے. ایک حالت ہو گئی نا. دوسری حالت پر درس ختم کریں گے. یہ جو مقتدی آیا ہے نا 1 رکعت کے بعد ہی آیا ہے. وہ جو 3 رکعت تھے نا، اب امام سے غلطی ان 3 رکعتوں میں ہوئی ہے. کون سی 3 رکعتوں میں؟ ہاں پہلے کیسا تھا؟ یہ نہیں آیا تھا تو پہلے رکعت میں ہوئی تھی. اب یہ آ بھی گیا ہے، دوسری تیسری چوتھی پڑھ رہا، اس درمیان میں امام سے کوئی غلطی ہو گئی، رکن چھوٹ گیا یا واجب چھوٹ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اب ایسی صورت میں یہ کیا کرے گا؟ سجدے سہو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ امام سے کرا، امام سے غلطی ہوئی تو سجدے سہو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کب کرے گا؟ فرض کر لیجئے سلام پھیرنے سے پہلے امام کر رہا ہے تب تو ابتدا میں کرنا ہے. سلام پھیرنے کے بعد اگر یہ کرتا ہے امام 2 سجدے تو یہ سجدے سہو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ پہلی رکعت میں کھڑ جائے گا. پہلی رکعت میں گھر سے کھڑ رہا ہے، لیکن غلطی کن رکعتوں میں ہوئی امام کے ساتھ؟ اقتداء کا مرحلہ اس وقت چل رہا تھا نا. کون سا؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، اسی درمیان میں غلطی ہوئی ہے. اس کو معلوم بھی ہے کہ میں اقتداء امام میں اس غلطی کے ساتھ ہوں، اگرچہ کہ میری پہلی رکعت چھوٹی ہے. اب وہ چھوٹی ہوئی پہلی رکعت کو پڑھنے کے لیے دہرائے گا، اٹھے گا وہ، لیکن اٹھنے کے بعد تشہد بعد سجدے سہو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں کس کی بنیاد پر؟ ہاں امام کے ساتھ اس کی شرکت کے ساتھ جو غلطی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر وہ سجدے سہو کرے گا. یہ علمی باریکیاں ہیں. اگر جب کھڑ بھی گیا تو پھر واپس آئے گا. واپس کیوں؟ 1 رکعت بعد تو تشہد کرنا ہے نا اس کو. نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 1 رکعت تو پہلے پہلی رکعت اس کی چھوٹ گئی تو اس کو دہرانے کے لیے کھڑنا ہے نا. دہرانے کے لیے یہ کھڑ جاتا ہے. ہاں تب امام سجدے سہو کرتا ہے سلام کے بعد. سلام کے بعد کرتا ہے نا. تک یہ کھڑ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے یہ کھڑ جائے گا، اپنی رکعت پوری کرے گا، پھر تشہد کرے گا. تشہد کے بعد کیا کرے گا؟ سجدے سہو اس لیے کرے گا کہ وہ غلطی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ امام کے ساتھ ہوئی ہے. لہذا امام کے ساتھ ہوئی تو امام نے اپنا کر لیا، فارغ ہو گیا ہے. لیکن اب میں اس لیے فارغ ابھی نہیں ہوا ہوں کہ میری 1 رکعت تھی اس لیے، نہیں تو مجھے بھی کیا کرنا تھا؟ اس لیے سجدے سہو کرنا تھا کہ امام ہی کے ساتھ میری بھی غلطی ہوئی ہے. نہیں سمجھا؟ تو امام کے ساتھ نہیں کرے گا، یہ اپنی سلام. ہاں بالکل اپنے سلام کے ساتھ. لیکن وہ جو اپنے سلام کے ساتھ کر رہا ہے کس کی بنیاد پر؟ امام کی. ہاں امام کی اقتداء کے وقت میں جو غلطی ہوئی تھی اس کی بنیاد پر وہ کر رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا پہلی رکعت میں جب وہ تھا ہی نہیں اس وقت غلطی ہوئی تھی، تو اس وقت اگر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرتا ہے تو ابتدا میں کرے گا. لیکن سلام پھیرنے کے بعد اگر جو ہے امام سجدے سہو کر رہا ہے تو یہ اٹھے گا اور سجدے سہو اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ وہ غلطی کب ہوئی ہے؟ یہ تھا ہی نہیں اس وقت ہوئی. اور جب یہ تھا اس وقت ہوئی تھی اس کو بنیاد پر اس کو بھی سجدے سہو کرنا پڑے گا. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں بطور خاص، برا نہیں مانیں گے آپ لوگ، یہ باتیں تو مقتدیوں کے حوالے سے، اس سے زیادہ پیچیدہ مسائل سجدے سہو کے امام کے مسائل پر ہیں. تو معلوم ہوا کہ امام کے مسائل کے لیے احکام و سجود السہو کی تربیت جب تک نہ ہو امامت کے لیے آگے کسی کو بڑھنا نہیں، کسی کو بڑھانا نہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟
بڑے بڑے علمی مسائل ہوتے ہیں، باریک مسائل ہوتے ہیں، ہم سب کو لا کر کے کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، باقاعدہ باہر کے معاملات بھی ایسے ہیں، جب تک وہ مخصوص ایک کورس پورا کر کے وہاں سے کامیابی حاصل نہیں کرتا اس کو اس مقام کے لیے نہیں پڑھا دیتے. بڑی پیچیدگیاں ہیں. فرض کر لیجیے، چھوٹا سا ایک مسئلہ پوچھ دیتا ہوں. آخری تشہد کیا ہے؟ رکن ہے. پہلا تشہد کیا ہے؟ واجب ہے. آخری تشہد رکن ہے، پہلا تشہد واجب ہے. ایک آدمی آخری تشہد میں امامت کراتے ہوئے اس خیال سے کہ یہ اب میری چوتھی رکعت آ رہی ہے، بغیر بیٹھے ہوئے کھڑا ہو گیا. آخری تشہد میں بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا. کیا کرنا؟ ابھی پیچھے والے لقمہ دیے. کیا کرنا؟ بیٹھنا. نہیں بیٹھا، کیا کرنا؟ پیچھے والے بٹھا کے دم لینا. جی، امام کی اقتدا میں کھڑے ہونا 5 رکعت ہو جاتی. بے شک امام کی سنت میں اقتدا کرنا ہے، سنت کے خلاف اقتدا نہیں، سنت کے خلاف اقتدا نہیں کرنا ہے. اچھا، اب دیکھیے یہاں مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہے، سنت میں اقتدا کرنا. پہلا تشہد امام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، آخری نہیں. کون سا؟ پہلا تشہد. کھڑنا کی نہیں کرنا؟ تو پھر آپ کا فائدہ یہاں فٹ نہیں ہوگا. یہ بہت باریکی. اسی میں 5 رکعت زائد ہو رہی ہے. ہاں، کیا کہتے ہیں؟ زائد نہیں لینا، 1 رکعت زائد ہو رہی ہے. ہاں، تو اس وجہ سے آپ کو زائد نہیں کرنا ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرنا ہے. تب مسئلہ پھر بھی پیچیدہ یہ باقی رہ گیا کہ اب وہ کیا کرے گا؟ واپس آ کر بیٹھے گا یا 5ویں رکعت مکمل کر کے جو ہے نا سجدے سہو کرے گا؟ یہ مسئلہ ہے. جبکہ لقمہ مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے؟ لقمہ مل رہا ہے نا. لقمہ نہ ملے تو ایک الگ بات ہے، پیچھے سے لوگ لقمہ دے رہے ہیں اس کو. تو پھر اب ایسی صورت میں بیٹھے گا یا رکوع کی حد پار ہونے کی وجہ سے کھڑا کا کھڑا 5 پڑھ کر کے پھر واپس آئے گا، پھر اس کے بعد تشہد کر کے جو سجدہ سہو کرے گا. تو یاد رکھیے اس سلسلے میں اصول یہی ہے کہ آپ کو لقمہ مل گیا، کھڑے بھی اگر آپ ہیں تو فوراً آپ کو آ کر کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے، تشہد کرنا ہے. اور تشہد کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو. کیوں سجدہ سہو کریں گے آپ؟ ہاں، کیا زائد؟ رکعت کہاں پوری ہوئی؟ مطلب کھڑ گئے. کھڑنا مطلب قیام کیا ہو گیا؟ رکن ہے نا. یہ ارکان ذہن میں رکھیے آپ. قیام رکن ہے، لہذا ایک رکن سے دوسرے رکن پر آ چکے تھے وہ. اسی لیے ہمارے بعض علماء کیا کہتے ہیں، اس کی آخری حد کیا معلوم؟ رکوع کی جو یہ ہوتی ہے نا، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد آ گیا بیٹھ گئے تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس حد کو پار کر کے کھڑے ہو گئے کا مطلب اب قیام کے اس میں آ گئے آپ. ایک دوسرا رکن شروع ہو گیا. تو دوسرا رکن جب شامل ہو گیا تو لہذا ویسے صورت میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو یہ سب بہت جگہ جگہ کے اعتبار سے باریکیاں ہیں. اس کو ایک تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر ذوق والے آپ میں سے چند احباب تیار ہو جائیں اور اس کے لیے آمادہ ہوں، ایک مسلسل مہینے کا احکام سجود السہو اس حوالے سے یا صلاۃ کے حوالے سے جو ہے نا اس کورس کو پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن ذوق کیسا ہمارا معلوم ہے؟ پہلے دن کرو رہے چلو رہے چلو رہے چلو رہے، کتنے آئیں گے؟ 50 آئیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آخری دن میں 4 آئیں گے. فائدہ کیا اس کورس کا؟ آپ لوگ اپنا ذوق دکھائیں تو اس کے اندر پڑھانے والے کو بھی ذوق ہوتا ہے کہ واقعی دلچسپی سے آ رہے ہیں. اب ہمارے حلقے کا حال یہ کہ ہم کو رونا آتا ہے دیکھ کر. کون سا حلقہ؟ صبح کا جو حلقہ ہے نا. افسوس ہے، حالات ملکی کیا چل رہے ہیں، لوگوں کے حالات کیا ہیں، اور یہاں حال یہ ہے کہ عجیب طرح کا مزاج ہے. زبردستی بیچارے بعض لوگ فون کر کر کے بلاتے رہتے ہیں، آؤ آؤ آؤ. نیند پسند ہے اور راتوں میں جاگنا پسند ہے، کیسے پڑھیں گے ہم لوگ؟ بہرحال یہ بہت بنیادی چیزیں، اس کو یاد رکھیے. اور بہت ساری چیزیں اس ضمن میں ہیں. اور رہا مقتدیوں کا معاملہ، کہ مقتدی اس موقع پر اگر جو ہے بھول چک میں وہ بھی کھڑے ہو گئے، کچھ بیٹھے کے بیٹھے ہیں، ان کا معاملہ پھر الگ ہے. تو مقتدیوں کے احکام الگ ہیں، امام کے احکام الگ ہیں. ایسی بہت ساری پیچیدگیاں اس میں، پیچیدگیاں مطلب بہت ساری وضاحتیں ہیں. اس کو آئندہ کبھی موقع ملے گا تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آخر میں یہی ہے کہ آج ہم نے کل کتنی حالتیں بتائی ہیں مقتدیوں کی؟ مقتدی کی 5 حالتیں ہم نے بتائی ہیں. 2 امام کے ساتھ والی اور 3 میں امام کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی اپنی غلطیاں. 2 امام کی غلطیاں ہیں اور 3 کس کی ہیں؟ حالتیں اس کی غلطیوں کی ہیں. اس طرح سے کل 5 حالتیں ہم نے بیان کی ہیں. ان 5 حالتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی. اور بھی بنیادی باتیں اگلے دروس میں بیان کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ مجھے آپ سب کو احکام کو سمجھ کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.